الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنے اپنے انداز میں ان چھوٹے معصوم بچوں کو لوریاں یوں دیا کرو۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے یہ تعلیم دی ہے، جب یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں، صحابہ کا تو یہ طریقہ اپنے بچوں سے سیدھے اور الٹے کی سبا الٹ سیدھے اور الٹے کے بارے میں ہمارے اسلاف پوچھا کرتے، بیٹا تیرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے، الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ کہا یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، یہ سیدھی طرف ہے، یہ الٹی طرف ہے۔ کہا جب تجھے دائیں بائیں کی تمیز ہو گئی تو اب تجھے تیرے رب کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ ان کو نمازوں کی تلقین شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے یہ بچے بڑے ہونے لگے تو انہیں لا الہ الا اللہ کی لوریاں دے کر اللہ اکبر آہستہ آہستہ پروان چڑھاؤ۔ 7 سال کا ہو جاؤ تو اسے کہو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بچے ہم نے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والو، اللہ کی طرف سے تمہیں نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حی علی الفلاح، تم کامیابیاں چاہتے ہو، اپنی نیند کی تمہیں قربانیاں دینا پڑے گی، اپنی دکانوں، اپنے پتاروں، اپنی تجارت کی، اپنے کام کاج کی، دنیاوی مصروفیات اور مشاغل کی قربانی دینی پڑے گی۔ آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن رب العالمین فرماتا ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اکیلے نہیں آنا، بلکہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے نہیں بچانا، بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو، زیر سائے اور زیر نگرانی رکھنے والوں کو، ان کو بھی تم نے اپنے آپ کے ساتھ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج اگر اس پر فکر کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بنا۔ کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور احادیث کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں، سچ یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ان بڑی نعمتوں میں اللہ کی بہت بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ ہے میری اور آپ کی اولادیں۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کا ذکر کرتے ہوئے اس اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اور صرف خوشخبری ہی کے طور پر اللہ نے اس اولاد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق قرار دیا۔ المال والبنون
زینت الحیات الدنیا دنیا کے اعتبار سے یہ اولادیں دنیا کی زینت ہے، دنیا کی رونق عام طور پہ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جی حقوق الوالدین بیان کیا جائے، حقوق الوالدین کے تذکرے ہوں، بچے نافرمان ہیں، بچے دین سے دور ہیں، بچے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بھی بادی ہوتے جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب حقوق العباد نہیں، حقوق الاولاد نہیں، بلکہ حقوق الوالدین جو ہے اس کو بیان عام طور پہ یہ ٹاپک ہمیں دیا جاتا ہے اور ہمارے سننے میں بھی یہی آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، انسان کی عبادات، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دنیا میں محنتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت انسان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا کہ جب تک وہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو اپنی زندگی کے اندر اپنے والد کو، ایک روایت کے مطابق اپنے والدین کو راضی کر لے۔ زندگی میں دنیا میں زمین پر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے، عرش بری پر اللہ تجھ سے راضی ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں ماں باپ کی باری بہت بعد میں آتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ بچے پیدا ہوں گے، شعوری کی عمر میں آئیں گے، بڑے ہوں گے، ان کو پڑھایا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا، ان کو تعلیم دی جائے گی، عمر کے اس نہج پر وہ پہنچیں گے کہ وہ اب اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں۔ لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی سے قبل رب العالمین نے میں اور آپ جن سے امیدیں رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے ان اولادوں کا حق ماں باپ سے پہلے رکھا۔ جو ماں باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا، ان ہونے والے بچوں کا حق اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب مستقبل میں بننے والی ماں، مستقبل میں بننے والا باپ جو ہے وہ اپنے لیے بیوی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے شوہر کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ میاں بیوی، یہ مرد اور عورت اپنے لیے یہ شوہر اور یہ بیوی کی تلاش میں ہوتی ہے، اسی وقت سے ہونے والے اور دنیا میں ان دونوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچوں کا حق جو ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتا۔ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا انتخاب آنے والے وقت میں اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے جس باپ کا وہ انتخاب کر رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے یقینی اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث ہے، دنیا کا ذکر کیا پیغمبر علیہ السلام نے، حسن کا، جمال کا، ان ساری چیزوں کا، لیکن اہمیت اگر کسی چیز کو دی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رشتوں کی تلاش میں تم نے دین کو اہمیت دے دی، اخلاق کو اہمیت دے دی۔ ظاہر ہے انہی سے نسل چل دی ہے۔
انہی سے معاملہ اور کنبہ جو ہے وہ آگے بڑھنا اسی وقت سے اللہ اکبر ان بچوں کا حق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور میں نے اور آپ نے اپنی بیوی کے تلاش کرتے ہوئے ہی اللہ اکبر ان چیزوں کا اگر خیال کیا تو نسل اچھی ہوگی. اگر ان چیزوں کی میں نے اور آپ نے پرواہ نہیں کی تو ہماری نسلیں بگاڑ کی طرف چلی جائیں. بہت بڑی نعمت ہے اولاد. جن کو اولادیں نہیں ملی پوچھے ان سے، وہ تڑپتے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ کسی طرح اللہ ہمیں اولادیں عطا فرما دے. اللہ نے اولادیں دی ہیں لیکن بیٹے عطا کی ہیں، بیٹیاں نہیں ملی. بیٹیوں کے لیے وہ تڑپتے اور ترستے ہیں. اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے نہیں ملے. مل چکی ہے اولاد لیکن بیٹوں کے انتظار میں اللہ اکبر جتن کرتے ہیں، علاج اور معالجے میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح رب العالمین ان بہنوں کا بھائی عطا فرما دے. اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما دے جس سے ہماری نسل کی جو ہے وہ بقا. بہت بڑی نعمت ہے اولاد. لیکن اولاد کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے اللہ اکبر بہترین حق جو ہے ان اولادوں کا وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. دینی تربیت انہیں دین سکھائیں، انہیں دین سمجھائیں، انہیں دین پڑھائیں. اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دیں گے تو یقینی انسان کے لیے یہ اولادیں اس کے لیے اللہ اکبر آگے چل کے ہم درد بھی ہوں گی، آگے چل کے اللہ اکبر مددگار بھی ہوں گی. یہ اولادیں اگر صحیح تربیت ہو گئی تو یہ اولادیں مددگار ہی نہیں ہوں گی بلکہ اللہ اکبر میری اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان اولادوں کو غمخوار بھی بنا دے. اگر صحیح تربیت ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچوں کو کھلا دیا، اچھا پہنا دیا، اچھا کھلا دیا، اچھا پلا دیا، دنیاوی اعتبار سے ہم نے اپنی بچوں کو اچھا ماحول دے دیا. کیا یہی حق ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حق ہے. لیکن اس تربیت کے اندر ان حقوق کے اندر کھلانے اور پلانے کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ دنیا کے خساروں سے میں اور آپ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو تربیت کا یہ حصہ ہے. ان کے حقوق میں سے ایک عظیم ان کا حق ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو جہنم کے بھیانک انجام سے اپنے بچوں کو محفوظ کریں. اور وہ میں نے اور آپ ان کو محفوظ کرنے کی کوششیں کریں. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا ماحول دیں، ان کے لیے بھاگیں دوڑیں، سب کچھ کریں. لیکن قیامت کے دن کے بھیانک انجام سے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. یہ بچوں کا حق ہے جو ماں باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ حق دے. قرآن میں اللہ کہتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یقینی میں اور آپ اس پر عمل کی کوششیں کر رہے گئے. میں اذان ہوتے گی اپنے گھر سے مسجد کے لیے چل دیتا ہوں. اذان ہوتے گی رات کی تاریکیوں میں اللہ اکبر اٹھ کے صبح مسجد کے لیے نماز مسجد کی طرف چل دے
دیتا ہوں، میں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر اڑستا ہوا نظر آتا ہوں، میرے چہرے پر داڑھی ہے، لمبی سی مسواک اپنے دانتوں میں ملتا ہوا میں اس لیے آ رہا ہوں، میرے کانوں میں آواز آ گئی حی علی الصلاۃ، اے دنیا والو، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والو، اللہ کی طرف سے تمہیں نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، حی علی الفلاح، تم کامیابیاں چاہتے ہو، اپنی نیند کی تمہیں قربانیاں دینا پڑے گی، اپنی دکانوں، اپنے پتاروں، اپنی تجارت کی، اپنے کام کاج کی، دنیاوی مصروفیات اور مشاغل کی قربانی دینی پڑے گی، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، لیکن رب العالمین فرماتا ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے اکیلے نہیں آنا، بلکہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے نہیں بچانا، بلکہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو، زیر سائے اور زیر نگرانی رکھنے والوں کو، ان کو بھی تم نے اپنے آپ کے ساتھ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج اگر اس پر فکر کرو گے کامیابی تمہارا مقدر بنائی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے اس حوالے سے فکر نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ محبوب فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دنیا میں ہر ایک کو رب العالمین نے راعی بنایا ہے، ہر ایک کو رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، ہر ایک کو رب العالمین نے اللہ اکبر مسئول بنایا گئے۔ کل قیامت کے دن ہر راعی سے، ہر ذمہ دار سے، ہر نگران سے رب العالمین سوال کرے گا، اس کی رعایا کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا۔ اور اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اگر دنیا میں اللہ کسی کا نگران بناتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ دنیا میں اور آپ بڑے کرتے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، میں خاندان کا بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، ہم 5 بھائی گئے، 5 میں بڑا ہوں، میری چلنی چاہیے، سب میری بات کو مانیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، پیروں سے اللہ اکبر زمین اس کے پیر زمین سے اونچے ہو جاتے ہیں، زمین پر اس کے پیر نہیں ٹک رہے، لیکن اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے دنیا میں اگر اللہ کسی کی نگرانی عطا فرماتا گئے، دنیا میں نگران اور ذمہ دار بناتا گئے، اور وہ دنیا میں اپنے ذمہ داری جس کی اس کو دی گئی ہے وہ اپنی رعایا کو دھوکے دیتا ہے، اپنی رعیت کو دھوکے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے سے اتنا ناراض ہوتا ہے، چونکہ نگران بنانے والا اللہ ہے، ذمہ داریاں دینے والا اللہ ہے، راعی بنانے والا اللہ ہے۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کی رعیت کے بارے میں پوچھے گا۔ صرف تو چودھری کہلوائے، تو اپنے آپ کو باپ کہلوائے، بڑا بھائی اور تایا ابو، دادا ابو، نانا ابو کہلوانے میں فخر کرتا رہے، لیکن جو اللہ نے تیری ذمہ داریاں لگائی تھی، تو ذمہ داریوں کو دنیا میں اگر پورا نہیں کرے گا، محبوب فرماتے گئے اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والوں سن لو، رعایا کو دھوکہ دینے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دے گا۔
کل قیامت کے دن ایسے لوگوں پر رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو باپ بنایا ہے، میری ماں بہنوں کو ماں بنایا ہے، میں اور آپ ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو راعی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بچے پیدا ہو جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی۔ یہ رونا نہیں جانتے، یہ مسکرانا نہیں جانتے، میں اور آپ ان کے بارے میں لاکھ کوشش کر لیں کہ یہ کسی طرح مسکرا دے، کبھی چٹکیاں بجاتے ہیں، کبھی سیٹیاں بجاتے ہیں، کبھی مسکرا کے اس کو دکھاتے ہیں، اور الٹی سیدھی حرکتیں میں اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ مسکرا دے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پر ہنسی آ جائے، لیکن وہ بچہ ہنس کے نہیں دیتا۔ میں اس موقع پر کہتا ہوں یہ بچہ اس عمر میں ہے کہ نہ اسے ہنسنے کی تمیز ہے، نہ اس بچے کو رونے کی تمیز ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اب یہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچ رہا ہے کہ اپنی زبان سے یہ پہلا جملہ ادا کرے گا، یا تو اس کی زبان سے ماں نکلے گا یا اس کی زبان سے ابا نکلے گا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگو، اے میری امت کے لوگو، یہ بچہ اگر روئے تو تم نے اسے لوریاں دینی ہے، لوریاں کس انداز پہ دینی ہے، اس کی زبان پر پہلا جملہ یہ آنا چاہیے، اس کو روتے ہوئے ان جملوں اور ان کلموں سے تم لوریاں دو۔ لیکن میں نے اور آپ نے ان بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، میں اور آپ ان روتے ہوئے بچوں کو چپ کرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جھنجھنے پکڑا دیتا ہوں، کوٹ پر بچوں کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کوٹ کے ہینڈل پر جھنجھنا لٹکا دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے واکر اور چان گاڑی لی جاتی ہے، اس پر بھی ایک میوزک نصب کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، 2-4 پہیوں والی سائیکل مہیا کی جاتی ہے۔ یہ بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اس سائیکل پر میوزک نصب کر دیا جاتا ہے، وہ بچہ اللہ اکبر وہ چھوٹا سا زمین پر چتلیٹا ہوا ہے، جھنجھنے سن رہا ہے، مزید بڑا ہوتا ہے، میوزک میں اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ جب اس انداز میں اس بچے کی پرورش ہوگی یقینی اس نے بڑے ہو کر یہی کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان چھوٹے معصوم بچوں کو لوریاں دو، یہ کہہ کے لوریاں دیا کرو، یہ دے کے یہ لوریاں دے کر انہیں بہلایا کرو، یہ لوریاں دے کے انہیں پھسلایا کرو، یہ لوریاں دے کے انہیں چپ کرایا کرو، یہ لوریاں دے کے ان بچوں کی تربیت کیا کرو۔ اس معصوم عمر میں یہ بچہ بول نہیں پا رہا، لیکن اس کے قریب بیٹھ کر یوں کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے اپنے انداز میں ان چھوٹے معصوم بچوں کو لوریاں یوں دیا کرو۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے یہ تعلیم دی ہے، جب یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں، صحابہ کا تو یہ طریقہ اپنے بچوں سے سیدھے اور الٹے کی سبا الٹ سیدھے اور الٹے کے بارے میں ہمارے اسلاف پوچھا کرتے، بیٹا تیرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے، الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ کہا یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، یہ سیدھی طرف ہے، یہ الٹی طرف ہے۔ کہا جب تجھے دائیں بائیں کی تمیز ہو گئی تو اب تجھے تیرے رب کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ ان کو نمازوں کی تلقین شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچے بڑے ہونے لگے تو انہیں لا الہ الا اللہ کی لوریاں دے کر اللہ اکبر آہستہ آہستہ پروان چڑھاؤ۔ 7 سال کا ہو جاؤ تو اسے کہو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے بچے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ جگہ میں اس موقع پر کہتا ہوں مسجدوں میں ہزاروں لاکھوں روپے کے خالی بچھانے سے
بہتر ہے لاکھوں روپے کے ٹائل ماربل لگانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں لے کر آؤ چھوٹی چھوٹی جائے نمازیں اپنے گھروں میں لاؤ میں اور آپ اتنا بڑا موبائل استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے موبائل لاتے ہیں میرے اور آپ کے پاس 4 ویل ہے بچے کے عمر کے حساب سے کاٹ آتی ہے واکر آتی ہے 4 پہیوں والی سائیکل آتی ہے بڑا ہوتا ہے پھر 2 پہیے نکال دیے جاتے ہیں نئی گاڑی کا اہتمام اس سے بڑا ہوتا ہے بڑی سائیکل پھر اس سے بڑا ہوتا ہے اس سے بڑی سائیکل پھر مزید بڑا ہوتا ہے موٹر سائیکل اس سے بڑا ہوتا ہے 4 ویل کا انتظام اور اہتمام میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو میرے بھائی بچوں کی تربیت کا یہ بھی حصہ ہے جہاں میں اور آپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں پر قیامت کے بھیانک انجام سے بھی میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اپنے لیے گھر میں بڑے مصلے لائے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے چھوٹے مصلے ان کو کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا میرا بیٹا نماز پڑھ 3 سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے بچوں کو نماز کی تربیت دینے کا نماز سکھانے کا نماز سمجھانے کا ماحول دینے کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے موقع 3 سال 7 سال کا بچہ ہے بولو بیٹا نماز پڑھنی اللہ کا نام لینا ہے اللہ اکبر کہنا ہے تو اتنا سا پیدا ہوا تھا تیری گردن مروڑ کے تجھے اللہ اکبر کچرے خانوں میں پھینک دیا جاتا لیکن آج رب نے تجھے 7 سال کا کر دیا ہے اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے مجھے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا 3 سال تک اس بچے کی تربیت کرنی ہے اب اگر یہ 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے ہمارے نبی محمد علیہ السلام اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے اب بھی اگر وہ 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہیں پڑھے اب اگر اس کو چھوٹی موٹی سزا بھی دینی پڑے تو اس کو سزا دے کے نماز پڑھانی ہے اس کو بتانا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اولادوں کی فکر کی ہمیں کیا ہوتا ہے ہم دنیا کی فکر کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی پرواہ ہوتی ہے تبلیغ پہ نکلنے والا چلے لگانے والا 4 مہینے لگانے والے دنیا میں مصلے لے کر اللہ اکبر بستر لے کے میں اور آپ گھومنے میں مصروف ہوتے ہیں ایک واعظ اور مبلغ ہے اللہ اکبر وہ پاکستان کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اکبر اللہ مجھ سے اور آپ سے سب کے بارے میں نہیں پوچھے گا سب سے پہلے اگر اللہ کا سوال ہوگا مجھ سے اور آپ سے تو وہ میری اور آپ کی رعایا کے بارے میں آپ سے میرے اور آپ کی گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا نمبر بعد میں جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی اولادوں کے لیے دنیا میں فکر کی نا مانگتے ہیں ہوں گے آپ اپنے اولادوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کون نہیں مانگتا کون اپنی اولادوں کا درد نہیں رکھتا روتے ہوں گے آپ گڑگڑاتے ہوں گے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہوں گے بچہ اگر گھر میں آنے میں تاخیر کر دے اللہ اکبر میں اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں ابھی میں سفر پہ نکلا ہوں نا راستے میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا بیٹا فون نہیں اٹھا رہا تھا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پریشان رہا کافی دیر تک یہاں تک کہ 11 ساڑھے 11 اور 12 بج گئے میں اپنے بچے کو فون کرتا رہا اور اتنا پریشان رہا پھر آخر میں نے فون چھوڑ دیا اللہ کی حفاظت دعائیں دل ہی دل میں کرتا رہا صبح میں نے جب فون کیا تو بچے نے فون اٹھایا میں نے پہلا لفظ یہ پوچھا کہ بیٹا رات کو کہاں تھا میں تجھے فون کرتا رہا یہ اللہ نے محبت دی ہے یہ پیار دیا ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنی اولادوں کی فکر کیا کرتے تھے اپنے اسلاف کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیے جہاں انہیں اپنی فکر ہوتی وہاں وہ اپنی اولادوں کی بھی فکر کیا کرتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اللہ سے مانگ رہے گئے اللہ سے التجائیں کر رہے گئے آج ہمارے پاس جمعے کے خطبوں میں پرچیاں آتی گئے مولوی صاحب ہماری
ہماری اولادوں کے حق میں دعا کر دے. میرا بیٹا میری بیٹی میڈیکل میں گئے, سائنس میں گئے, میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اور بیٹی ڈاکٹر بن جائے, میرا بیٹا میری بیٹی انجینئر بن جائے, میرا بیٹا اور بیٹی اللہ اکبر پروفیسر بن جائے, لیکچرار بن جائے. میرے بیٹے بیٹی کو اللہ اکبر دعا کر دیجئے اچھی نوکریاں اچھی ملازمتیں مل جائیں. یہ دعاؤں کے پرچے ہمارے پاس آتے گئے اور آپ بھی دعائیں یہی کرتے ہوں گے, لیکن کبھی یہ پرچہ نہیں آیا کہ مولوی صاحب ہمارے بچوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے, ہمارے بچوں کو جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے بچوں کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے, ایمان کی روشنی ہمارے بچوں کو عطا فرما دے. اس طرح کی پرچیاں نہیں آتی. جناب ابراہیم اللہ کے خلیل گئے, مقام مل گیا, مرتبت سے نواز دیا گیا. اللہ اکبر, یہی وہ بچے گئے اللہ اکبر جن کے بارے میں رب کہتا گئے اللہ اکبر, یہی وہ بچے گئے کہ اللہ نے جب جناب ابراہیم کو بیٹے سے نوازا اللہ کہتا گئے بغلام حلیم فبشرناہ بغلام حلیم. حلیم بھی علیم بھی اللہ اکبر, لیکن اللہ سے التجائیں کر رہے گئے. رب نے ضمانت دے دی ہے علم اور علم کی, اللہ نے بشارت ابراہیم کو دے دی ہے, لیکن اللہ سے کیا التجائیں کر رہے گئے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ کہتا ہے قو انفسکم, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابراہیم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اللہ مجھے نماز کا پابند کر دے. اللہ کہتا ہے قو انفسکم نہیں بلکہ واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا برگزیدہ ہے. اللہ اکبر, ایک نہیں بیسیوں نہیں, کتنے رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحان لیے ہیں. ہر امتحان میں نمبر اول آنے والا اللہ کا یہ پیغمبر خلیل ہے اور اللہ سے التجائیں کر رہا ہے اللہ اکبر مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری ذریات کو اور میری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے. یہ نبیوں کی تعلیم ہے, یہ نبیوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ. اللہ کی معرفت کروائے, اللہ کی پہچان کروائے, ورنہ یہی ہوگا جو گلیوں میں نعرے رسالت اللہ اکبر, کوئی المدد یا رسول اللہ کے نعرے سنے گا وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ اکبر اللہ کے رسول سے مدد مانگ رہا ہوگا. کوئی المدد غوث اعظم سنے گا باہر گلیوں میں تو وہ بچے پھر وہی نعرے لگا رہے ہوں گے. کوئی نعرہ سنے گا, کوئی نعرہ سنے گا, کوئی کسی کو پکارتے ہوئے سنے گا, کوئی کسی کو پکارتے ہوئے سنے گا. جب میں اور آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کو تعلیم نہیں دیں گے, تربیت نہیں کریں گے, اللہ اکبر اللہ کی معرفت اور پہچان اپنے گھروں میں نہیں کروائیں گے, مسجدوں میں مدارس میں قرآن کے مفہوم کو پڑھانے سمجھانے کے لیے نہیں بھیجیں گے, پھر یہی ہوگا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے پھر وہ یہ بچے بھی قبر میں کہیں گے ہاں لا ادری, مجھ سے جو سوال کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم, میں تو وہی کرتا تھا وہی کہتا تھا جو دنیا والے کہتے تھے اور کرتے. ایسا نہ ہو کہ بچے اس انجام کو پہنچیں. ابھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا شان بنائی ہے رب نے حضرت یعقوب.
ہماری جب موت کا وقت آتا ہے نا، ہمیں کوئی بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، بہت سی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، فلاں گھر اس کا ہے، فلاں اس کا ہے۔ ماں کہتی ہے میری فلاں بیٹی جو ہے وہ کمزور گھرانے اور خاندان میں گئی ہے، میری چوڑیاں اس کو دے دو، میرے لاکٹ اس کو دے دو، میرا ہار اس کو دے دو، میرا گھر جو ہے فلاں کو دے دینا، میرے بچوں۔ یہ ساری قربانیاں میں اور آپ دے رہے ہوتے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھے رب کہتا ہے جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو قریب بلا کے کیا پوچھتے ہیں، کیا نصیحتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا گیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ رب العالمین فرماتا گئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا موت، حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا میرے بچوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اللہ اکبر میں تو دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، یا بنیا یا بنی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس موقع پر پوچھے؟ آج کوئی باپ آپ نے دیکھا، کوئی مثالیں ہیں ہوں گی، نیک لوگ دنیا میں موجود، نیک لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کر رہے ہوتے، دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا دین پر قائم رہنا، مسجدوں کو آباد کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرتے رہنا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت تم نے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری نصیحتیں، یہ ساری وصیتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ کن کا انداز ہے، کن کا طریقہ ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہماری آج اکثریت یہ ہے کہ ہم نہ زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو اس بات کی وصیت کرتے کہ بیٹا دین پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، جمع رہنا، استقامت حاصل کرنا، اور اسی دین پر عمل کرتے ہوئے تمہاری بھی موت آنی چاہیے۔ پہلے ہمارے بزرگوں میں رواج تھا، یہ معمول تھا۔ میرے والد محترم کا یہ بڑا زبردست میں نے معمول دیکھا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے والد محترم جو ہے نا جب جمعہ پڑھا کے گھر میں آتے تھے نا، جمعہ پڑھا کے گھر میں تشریف لاتے تو ہم سب بچوں کو اپنے قریب بلاتے، چھوٹے بڑے سب، آؤ بیٹا یہ بتاؤ آج جمعے میں کیا سنا، آج جمعے میں کیا سنا؟ جو بھی بتائے گا، کوئی ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات بتائے گا، اس کو یہ پیسے ملیں گے۔ مثال کے طور پہ 1 روپیہ یا 8 آنے یا 4 آنے ہمیں ملتے۔ اب پہلی دفعہ تو ہمیں خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم تو کھیلنے کے لیے گئے تھے نا، مسجد میں اجتماع تھا، شور و غل کے لیے، ادھر ادھر دوستیاں لانے کے لیے۔ چھوٹی عمر کے بچے کیا کرتے ہیں مسجدوں میں؟ کہنے لگے بیٹا انعام دو۔ اگر کوئی بچہ بتا دیتا تو اس کو کہتے ہیں یہ آپ کا انعام۔ اب اگلے جمعے ہماری دلچسپی بڑھ جاتی، اگلے جمعے کہ جی ابو نے پوچھنا، اس 1 روپے 4 آنے 8 آنے کی لالچ میں ہم پورا خطبہ جو ہے وہ غور سے سنتے، کوئی 1 یا 2 باتیں ہمیں جب یاد رہ جاتی، ابو کے سوال کرنے پر ہم بتاتے تو ابو ہمیں ہر جمعے انعام دیتے تھے۔ اور یہ انعام صرف میرے والد ہمارے اپنے گھر کے بچوں کو نہیں دیتے تھے، بلکہ محلے کے بچوں کو بھی جمع کر کے، اللہ اکبر، جمعے کے خطبے کے بعد بچوں کی ایک بہت بڑی قطار اور ایک بہت بڑا اللہ اکبر رش لگ جایا کرتا تھا، اور ان بچوں سے سوال کرتے تھے کہ بیٹا آج خطبے میں تم نے کیا سنا ہے، کس نے سنا ہے اور کیا سنا؟ بچے کہتے ہیں مولوی صاحب میں بتاتا ہوں، دوسرا کہتا میں بتاتا ہوں، تیسرا چھوٹے معصوم آواز آتی میں بتاتا ہوں، اور پھر آخر کے اندر ان کو پہلے پیسے دیتے، اور جو نہ بتا پاتے ان کو کہتے بیٹا تمہارا بھی انعام ہے، آج نہیں بتا سکے لیکن آئندہ جمعے یاد کر کے آنا کہ اگلے جمعے میں کیا بیان۔
دنیا کی لالچ دے کے اللہ اکبر دین کے اوپر لگانے کی کوششیں کی ہے۔ میں کہتا ہوں چھوٹی جائے نمازیں لائیں، ان بچوں کو دیں، لاکھوں روپے آپ مسجدوں میں کروڑوں روپے کی وصیت کر کے جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اگر اپنے بچے کو، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو مصلی پر نہ کھڑا کر سکے تو ہزاروں لاکھوں روپے آپ کے جو ہے وہ بیکار، اولادوں کو دین پر قائم نہیں کر سکتے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، یعقوب کہتے گئے میرے بچوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابو جان آپ دنیا سے جا رہے گئے، خوش و خرم دنیا سے تشریف لے جائیے، اللہ کی ملاقات ہونے والی ہے، اللہ سے ملنے والے گئے، فکر نہ کریں آپ کی زندگی میں بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ کے بعد بھی آپ کی عبادت نہیں بلکہ آپ کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، جو آپ کا بھی الہ ہے، آپ کے آباؤ اجداد کا بھی الہ ہے، جناب ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا الہ ہے، اللہ اکبر، ہم اس کے الہ کی عبادت کریں گے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہوتی تو حضرت یعقوب کے بیٹے کہتے ابو جان آپ جائیں نا، رب نے آپ کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، رب نے بڑے مقام اور درجات سے ان کو نوازا ہے، ہم رب کو پکاریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، رب کو پکارتے ہوئے ان کو وسیلہ بنائیں گے۔ کسی نے بھی ایک اس طرح کا جملہ نہیں کہا بلکہ کہا جو آپ کا الہ ہے، آپ کے آباؤ اجداد کا الہ ہے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے، اس اکیلے الہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب نے تعلیم دی تھی، تربیت کی تھی تو اس کا یہ نتیجہ ملتا۔ آج ہماری نسلیں دیکھیں اہل حدیث کو، آج ہم نے توجہ نہیں دی ہے، خاندانی لوگ جو ہے، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے والد اہل حدیث تھے، اس کے دادا اہل حدیث تھے، لیکن چونکہ اللہ اکبر دینی ڈگر پر ان کو چلانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی، وہ دنیا سے بیچارے چلے گئے، اپنے بچوں کو نہ تعلیم دے سکے نہ تربیت کر سکے۔ اگر تعلیم دی تو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کی، انہوں نے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جا کے جو ماحول ان کو ملا، جو عقیدہ ان کو ملا، وہ اس عقیدے پر چل پڑتے ہیں۔ انہوں نے زندگیاں بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد۔ سکھائیں ان بچوں، یہ باہر جائیں گے کوئی اور اچک کے لے جائے۔ آج ہمارے بچے مسجدوں میں آتے، مسجدوں میں لائیں ان بچوں، لکھنے والوں نے، کہنے والوں نے، پڑھنے والوں نے، سنانے والوں نے تحریروں میں یہ بات قلم بند کر دی ہے کہ جن مسجدوں کے اندر نمازوں کے اوقات میں فرض نمازوں کے ہوتے ہوئے مسجدوں میں پیچھے بچوں کے شور کی آواز نہیں آ رہی، یوں سمجھ لیجئے کہ ان بچوں کو کوئی اغوا کر کے لے جا چکا، شیطان لے گیا، ٹی وی لے گیا، کیبل لے گیا، موبائل لے گیا، گیمز لے گئے ہیں، کارٹون لے کر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں شیطان نے ان کے دلوں میں محبت جو ہے ان چیزوں کی ڈال دی ہے۔ آج مسجدوں میں بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی، سمجھ جائیے کہ ان کو شیطان اغوا کر کے لے گیا۔ کہاں ہے میں دانا لوگوں نے نصیحتیں کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جناب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ تو نے کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی نہ تو ذات میں کوئی شریک، نہ ہی جملہ صفات میں سے ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر تو اللہ کے ساتھ غیر
غیر کو شریک کرے گا، سن لے یاد رکھ لے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اللہ اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ اور اللہ اکبر، یہی لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے گے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اے میرے بچوں، تم جلوتوں میں ہو یا خلوتوں میں ہو، تنہائیوں میں ہو یا لوگوں کے جرمٹ میں ہو، اللہ کا شریک بھی نہیں کسی کو ٹھہرانا، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی پر مشتمل ہو۔ اللہ آسمانوں پر ہے، اگرچہ آسمانوں پر ہے، لیکن ہماری حرکات و سکنات سے، ہماری دل کی دھڑکنوں سے رب العالمین واقف ہے۔ عمل کرتے گئے رب دیکھ رہا ہے، بولتے گئے رب سن رہا ہے، کچھ کرتے گئے رب العالمین جانتا ہے۔ یہ تو ظاہری عمل ہے، ہمارے دل میں چھپے ہوئے ارادوں کو، نیتوں کا بھی رب العالمین جانتا ہے۔ دنیا میں جو بھی تو عمل کرے گا وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو نے پتھروں، چٹانوں اور غاروں میں چھپ کر وہ گناہ کی کیوں نہ کیا ہو، وہ عمل تو نے زمینوں کے نیچے یا آسمانوں پر کہیں بھی کوئی بھی تو عمل کرے گا وہ گناہ پر مشتمل ہو یا نیکی پر، یاتی بھی عمل کرنے والا بھی رب کی عدالت میں آئے گا، اور جو عمل کیا ہے اسے بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی۔ ان بچوں کو بتائیں، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب میں اور آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نیکیوں کی کوششیں کریں گے۔ آپ گٹکا کھائیں، آپ پان کھائیں، آپ سگریٹ پیئے، آپ حقے پہ حقے پیتے رہے، آپ شراب نوشی اللہ نہ کرتے رہے، آپ زنا کا ارتکاب کرتے رہے، سارے گناہ آپ کر رہے ہو، اور آپ یہ امید رکھیں کہ میرا بچہ نیک ہو جائے، صالح بن جائے۔ آپ گٹکا کھائیں گے، بچہ بھی گٹکا کھائے گا، آپ جلانی کھائیں گے، بچہ بھی جلانی کھائے گا، آپ تمباکو کھائیں گے، بچہ بھی تمباکو کھائے گا۔ آپ جب وضو کے لیے، نماز کے لیے مسجد میں آ کر مسجد کی نالیوں میں اتنے بڑے بڑے گولے منہ سے نکال کے نسوار کے مسجد کی نالیاں بھریں گے، ان بچوں سے پھر کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ بچے صحیح اور دین پر چلیں گے؟ یہ بچے پھر آپ کہیں کہ مولوی صاحب ہمارے بچوں کے لیے دعا۔ یہ نا انصافی کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ آپ نے سگریٹ پی کے اپنے ہونٹوں کو بلیک کر لیا ہے، اللہ اکبر، سیاہ کر لیا ہے، حکے پہ حکے جو ہے آپ بیٹھ کے پی رہے، اور آپ یہ چاہیں کہ میرا پوتا، میرا نواسا نہ پیے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بچوں کا حق یہ ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں، جب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس بچے کو تلقین کروں گا، یہ بچہ خود بخود گناہوں کو چھوڑ دے گا۔ آئیے تو صحیح، دینی ماحول دیجیے۔ حضرت لقمان نے بہت ساری وصیتیں، بہت ساری نصیحتیں کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی ہے، آپ کو اندازہ کیسے بچوں کو دینی ماحول دی۔ ابو سلمہ کا نام سنا، صحابی رسول سنا ہے نا؟ ام سلمہ کا نام، ام سلمہ کون تھی؟ کون بتائے؟ جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ام سلمہ کون؟ فاطمہ جنہ کون تھی؟ پتہ ہے؟ فاطمہ جنہ کے بارے میں پتہ ہے نا؟ اب جس کو آتا بھی ہوگا نا، پتہ بھی ہوگا فاطمہ جنہ کے بارے میں، وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، مجھے یقین پتہ ہے نا آپ کو فاطمہ جنہ؟ نہیں اٹھاؤ۔ ام سلمہ اللہ کے رسول کے صحابیہ، ام سلمہ اللہ کے رسول کی زوجہ تھی۔ ام سلمہ او مومنین کی فہرست میں اپنے آپ کو داخل کرنے والوں مسلمانوں، اہل حدیثوں، اگر مجھے اور آپ کو ام سلمہ کے بارے میں، ازواج مطہرات اور اپنی تاریخ کے بارے میں علم نہیں ہے تو خدا کی قسم میرے لیے اور آپ کے لیے ڈوب پڑنے کا
ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اس میں قصور ہمارا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، بچوں کو گھر میں سکھاؤ، دینی تعلیم اور تربیت کیا کرو ان بچوں کی، ورنہ یہی چار نام میرے اور آپ کی زبانوں اور بچوں میں نسلوں میں رہیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے علی، حسن، حسین اور فاطمہ۔ آج سب کو یہی نام کہ یہی چار تھے، یہی لوگ تھے، اور ان کے علاوہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب کے سب جو ہے وہ مرتد ہو گئے۔ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں یہی چار نام جو ہے وہ رٹائے جائے۔ ام سلمہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، لیکن پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، مسلمان ہو گئے، مکہ میں رہتے۔ ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے مدینہ چلتے، اور مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے رسول سے تعلیم لیں گے، تربیت حاصل کریں گے، پیغمبر کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے اپنا جانے کا ارادہ کیا، میاں بیوی اور ایک چاند سا بیٹا ان کا تھا۔ یہ جب نکلنے لگے تو سسرال والے آئے، انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ، اگر تو جانا چاہتا ہے تو اکیلا جا، ہم اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ جانے نہیں۔ روک لی، بیٹے کو بھی روک لی۔ ابو سلمہ اکیلے تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ۔ سال گزر گیا، کافی مدت گزر جاتی ہے، دیکھنے والوں کو رہنمایا، بیوی اور بچہ مکہ میں گئے۔ اللہ اکبر، اس ام سلمہ کا شوہر جو گئے وہ مدینہ میں گئے۔ ترس کھانے والے نے ترس کھاتے ہوئے ارادہ کیا کہ ام سلمہ اور ان کے بیٹے کو مدینہ روانہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، مدینہ بیچ دیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی مل جاتے ہیں۔ اللہ کا امر یہ ہوا کہ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پر اب ام سلمہ اکیلی رہ گئی، چھوٹا معصوم بچہ گئے، وہ بھی تنہا رہ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا، باپ کی اللہ اکبر محبت اور تربیت سے پہلے کی محروم تھا، کیونکہ بچہ مکہ میں اور باپ مدینہ میں تھا، تربیت حاصل نہیں کر سکا۔ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا امر کہ ام سلمہ کو اللہ کے رسول کے نکاح میں، اللہ اکبر، نکاح میں رب العالمین نے لکھ دیا تھا۔ ام سلمہ کے بھاگ جاگ گئے تھے، ام المؤمنین کی فہرست میں ام سلمہ آ گئی۔ میری اور آپ کی ماں بننے کا اعزاز ام سلمہ کو مل گیا، اور اس ام سلمہ کا جو بیٹا گئے، جس کا نام اللہ اکبر عمر گئے، اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی کفالت میں آ گیا۔ تعلیم نہیں مختصر ہے، آپ یاد رکھیں گے کہاں بات رکی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہاں سے اب چالو ہے۔ جنریٹر وہ چالو کرے گا، مجھے آپ نے چالو کرنا۔ چھوٹا معصوم بچہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جب آیا، پیش کیا گیا، اللہ کے رسول کی کفالت میں یہ بچہ آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، قریب بیٹھا ہوا ہے، سامنے کھانے کا برتن ہے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بچے جب کوئی کھانے پینے کی چیز سامنے آئے نا، بچوں کی نہیں بڑوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ
کہ وہ بھی اپنے آگے ہاتھ اس لیے نہیں مارتے کہ اپنے جو آگے ہے وہ تو اپنا ہے لیکن ادھر جو پڑا ہے نا وہ پہلے ادھر ہوتی ہے نا ورنہ عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بڑے سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنی پرات میں ہی بیٹھے ہوئے لوگوں دوسرے کی طرف متوجہ. پہلے نظر ہوتی ہے بجلی جاتی جناب سارے فائدے وہ معصوم بچہ نبی علیہ السلام اس چھوٹے معصوم بچے کی تربیت کر رہے گئے. میری اور آپ کی کیفیت یہ کہ اس کی عمر کی کیا گئے ابھی چھوٹا گئے بڑا ہو کے پڑھ لے گا بڑا ہو کے لکھ لے گا بڑا ہو کے سمجھ جائے گا ابھی عمر کی کیا ہوئی گئے اس نے دنیا میں دیکھا کی کیا گئے کسی کو کہا جائے بچوں کو نماز کے لیے لاؤ ارے مولوی صاحب یہ بچے چھوٹے گئے اپنی بچیوں کو پورے کپڑے پہناؤ مولوی صاحب یہ بچی ابھی چھوٹی گئے اپنے بچی کو بڑا آنچل دو دوپٹہ دو مولوی صاحب بھی تو 4 5 6 7 سال کی اس کی عمر گئے آگے جا کے دوپٹہ بھی پہن لے گی پردہ بھی کر لے گی برخے بھی پہن لے گی ہم چھوٹا چھوٹا کہہ کر اس کی عمر گزار دے وہ عمر جو اس کی تربیت کی عمر ہوتی ہے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ جب عمر نکل جاتی ہے پھر یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے گئے پھر مولوی صاحب کے پاس آکے لوگ کہتے گئے مولوی صاحب ہم تو لٹ گئے ہم معاذ اللہ اللہ اکبر ہم تو برباد ہو گئے ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے جو فیصلے ہم نے کرنے تھے آج بچے خود اپنے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں مولوی صاحب دم کر دیجئے درود پڑھ دیجئے تعویذ دے دیجئے کوئی منتر پڑھ دیجئے اب ان ساری فکر کر کے اللہ اکبر کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ جب چھوٹے بچے تھے میں نے آپ نے ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں کیا یہ چھوٹا معصوم بچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب آپ کی گود میں بیٹھا ہوا گئے آپ کا اپنا بیٹا نہیں اللہ اکبر باپ کوئی اور گئے لیکن اللہ کے رسول کائنات کے امام کی کفالت میں آیا ہوا گئے اللہ کے رسول بڑے پیار بھرے بڑی محبت اور بڑے شفقت بھرے انداز میں فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ اے میرے پیارے بچے اے میرے پیارے بچے اللہ کا نام لے کے کھایا کرو اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر پیا کرو قل یا غلام سم اللہ اللہ کا نام لے کر میرے بچے کھایا کرو وَقُلْ بِيَمِينِكَ کھاتے ہوئے اس بات کا بھی تم نے خیال کرنا گئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا گئے وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا بلکہ اپنے آگے سے تم نے کھانا گئے چھوٹا اتنا معصوم بچہ گئے کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا گئے اور اللہ کے رسول یہ سکھا رہے گئے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک اے میرے بچے بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی عادت ڈالو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالو اپنے آگے سے کھانے کی عادت ڈالو اللہ کے رسول کائنات کے امام کا اپنا نواسا گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی عمر ہے جناب حسن کی 4 سال جناب حسن کی عمر ہے کتنی چھوٹی عمر ہے کتنی ننھی منی عمر ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کی
اللہ کے نبی جو حضرت ابو سلمہ کے بیٹے سے محبت اور پیار کر رہے گئے، اسی طرح اللہ کے رسول کائنات کے امام نے اپنے نواسوں سے بھی محبت کی۔ اللہ کے رسول کی نواسی امامہ گئے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی لوگوں کی امامت کروا رہے گئے، مسجد میں اللہ کے رسول لوگوں کو نماز پڑھا رہے گئے، سجدے میں اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کو رکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی نواسی امامہ آپ کی کمر پہ کندھے پہ سوار ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول اپنے سجدے کو طویل کر دیتے گئے، سجدے سے سر اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہے، بڑا طویل سجدہ ہو گیا، بڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، صحابہ کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کتنی محبت اللہ کے رسول نے بچوں سے کی گئے، کتنا پیار اللہ کے رسول نے ان معصوم نونہال بچوں سے کیا گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جب سجدے میں گیا، اس میری نواسی نے اللہ اکبر مجھے سواری سمجھ لیا، مجھ پر میری کمر پر میری نواسی سوار تھی۔ اے میرے صحابہ، میں نے اپنے سر کو سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک میری نواسی میری کمر سے خود نہیں اتر گئی۔ اس طرح اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، ماحول دیا ہے، پیار اور محبت اور مودت کا انداز مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ حضرت حسن 4 سال کے گئے، اللہ کے رسول اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو اتنا لگاؤ گئے، اللہ کے رسول ان نواسوں کو اپنی ران اور گود میں بٹھاتے گئے، کبھی اللہ کے رسول اپنے سینے سے لگاتے گئے، کبھی اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں انہیں گھماتے گئے، کبھی اللہ کے رسول اپنے ان نواسوں کو چومتے گئے، سونگتے گئے، اتنی محبت اور اتنا پیار۔ یہ پیار محبت تو دنیا کے حوالے سے تھا، آخرت کی کس طرح اللہ کے رسول نے فکر کی۔ اللہ کے رسول کا نواسا حسن 4 سال کا ہے اور اللہ کے رسول اس 4 سال کے بچے کو وتر کی دعا سکھا رہے گئے، اللہم اہدنی فی من غدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا يقضى علیک انه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اللہ کے رسول اپنے نواسے کو یہ دعا سکھاتے گئے، 4 سال کا نواسا ہے، نبی نے یہ نہیں کہا بھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے خود سیکھ لے گا، بڑا ہو کے خود سمجھ لے گا، بڑا ہو کے خود عمل کر لے گا، نہیں نہیں، 4 سال کا نواسا ہے، محبوب نے سکھانا شروع کیا اور اسی 4 سال کی عمر میں جناب حسن نے وتر میں پڑھی جانے والی دعا کو یاد کر لیا۔ 4 سال کی عمر ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور انہوں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ اللہ کے رسول دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے تھے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کی آخرت، اپنے بچوں کی عاقبت کی فکر کی۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا، کتنا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ لینا ہے آج مجھ سے لے لے، سیکھ لے، عمل کر لے، آج جو کچھ لینا ہے مجھ محمد علیہ السلام سے لے لے، میں محمد کل قیامت کے دن تیری کام نہیں آج سیکھ۔
یہ اللہ کے رسول نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو انداز سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، رویا کرو، گڑگڑایا کرو۔ جہاں دنیا کی فکر ہے کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلاسفر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، او بھائی کوشش کرو اپنے بچوں میں سے ایک بچوں کو مدرسے میں داخل کرے، جس کو صرف مدرسے کی ہی تعلیم نہیں بلکہ دنیا کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے کر اللہ اکبر اس کو ایک اللہ اکبر اتنا بڑا اور عظیم ترین انسان بناؤ کہ آپ کے گھروں اور خاندانوں میں بننے والے ڈاکٹر اور انجینئر بھی اس بچے کو دیکھ کر شرما جائیں۔ آپ کے جنادے ڈاکٹر نے نہیں پڑھائیں، آپ کے جنادے انجینئر نہیں پڑھائیں گے، پروفیسر اور لیکچرار اور یہ ٹیچر حضرات نہیں پڑھائیں گے، یہ ملوں کے لاکھ کروڑ اور ارب پر مشتمل جو کھرب پر مشتمل لاگت کے بعد بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملز لگتی ہے، ان کے مالک کو آپ کی اولادیں بن سکتی ہے لیکن آپ کے جنادے نہیں پڑھا سکتی۔ جنادے اسی صورت میں پڑھائیں گی جب آپ ان مسجدوں میں بچھنے والی چٹائیاں، مسجدوں کے اندر بچھی جانے والی، بچھائی جانے والی ٹپائیاں اور ڈیکسوں پر اگر ان کو پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، خدا کی قسم وہ بچے آپ کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے بلکہ ان چٹائیوں پر اپنی ایڑیوں کو اور اپنے گھٹنوں کو رگڑنے والے بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں ماحول دیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ اور آج اس پرفتن دور میں تو بہت ضرورت ہے۔ انڈیا کے کسی شخص کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، کہتے ہیں مسلمان آج بات کر رہا ہے اپنے مسلمان ہونے کی اور ہندوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اغیار سے کیا لڑو گے؟ اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں میں سے 97% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہندوستان کی بات کر رہا ہے نا، لیکن ہے تو مسلمان۔ آپ اپنے گھروں کی حالت مسجدوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں پر مشتمل ہماری آبادی ہے، اور مسجدوں میں چند ایک لوگ نظر آتے ہیں، وہ بھی وہ نظر آتے ہیں کہ جن کو دنیا سے کچھ امیدیں ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی نہیں، آپ نے سنا نا، آپ کو ہمت دی ہے رب نے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی جوانی میں، اپنی صحت میں اللہ اکبر اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرو اور اپنے بچوں کو ماحول دو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رضا کا حصول ہوگا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، محنتیں کی، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا اور اپنے رضوان ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہ کی رضا نہیں چاہیے آپ کو؟ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، مجھے لگتا ہے نہیں چاہیے، مل چکی ہے اس لیے نا۔ بولو اللہ اپنی رضا عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی رضوان عطا فرما، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو کامیاب و کامران فرما دے، ہم سب سے راضی ہو کر اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو چکے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور جو اللہ ظلم اور زیادتیوں کا شکار ہو کر ہسپتالوں میں یا گھروں میں تڑپ رہے اللہ ان کو صحت یابیاں عطا فرما دے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کو قوی فرما دے، اللہ ان کی غیبی قوت سے مدد فرما دے، اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما دے، اللہ یہود و نصارہ کو تہس نہس کر دے، اور رب العالمین التجا ہے جو بھی ہم میں کمیاں کوتاہیاں اللہ انہیں معاف فرما کے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت اور ہماری عاقبت بھی اچھی فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ امیر محترم جناب حافظ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ تعالی